بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کتاب میں خوش آمدید۔ یہ کتاب نفحۃ العرب ادب عربی کے اوپر کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے محمد اعزاز علی۔ تو یہ مقدمہ ہے جو کہ ہم شروع کریں گے، لیکن مقدمے سے پہلے حضرت کا جو تعارف ہے، حضرت کے بارے میں مختصر تعارف ہم انشاءاللہ وہ سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر ادب کہتے کس کو ہیں ہم وہ پڑھیں گے، پھر مقدمہ انشاءاللہ شروع ہوگا، اور مقدمے کے مکمل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ جو اصل کتاب کا پہلا باب ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ حضرت کے تعارف کی طرف۔ حضرت کا نام ہے محمد اعزاز علی، اور حضرت کا لقب ہے اعزاز العلماء۔ ان کے نسب نامے کی اگر بات کی جائے تو ان کے نسب نامہ ہے اعزاز علی بن محمد مزاج علی بن حسن علی بن خیر اللہ۔ حضرت ضلع مراد آباد کے مشہور قصبہ امروہہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت کا تعلق کمبوہ قبیلے کے ساتھ تھا۔ کمبوہ برادری یہ ہندوستان پاکستان کی ایک مشہور برادری ہے، اور حضرت کی جو پیدائش ہے وہ 1300 ہجری میں ہندوستان کے مشہور و معروف شہر بدایون میں غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی، اور ان کے نانا نے ان کا نام محمد اعزاز علی رکھا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا حضرت کا نام و نسب۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں تحصیل علم کی طرف، کہ حضرت نے علم کہاں سے حاصل کیا تھا۔ دیکھیں، ابتدا میں آپ نے قطب الدین نامی شخص کے پاس قرآن مجید کے 2 ثلث پڑھے تھے ناظرے کے۔ اس کے بعد پھر حافظ شرف الدین کی نگرانی میں تمام قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اردو کی معمولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارسی کی تعلیم حضرت نے اپنے والد مرحوم سے حاصل کی۔ بعد ازاں مقام تلہر کے مشہور مدرسہ گلشن فیض میں مولانا مقصود علی خان صاحب کے پاس، جو کہ صدر مدرس مدرسہ تھے، ان کے پاس عربی اور درس نظامی کی ابتدائی کتابیں شرح ملا جامی تک پڑھی۔ پھر شاہ جہاں پور کی مشہور دینی درسگاہ عین العلم میں داخلہ لیا، جو کہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ وہاں پر آپ نے قاری بشیر احمد صاحب سے درس نظامی کی اکثر کتابیں پڑھی۔ ملا جامی آپ نے وہاں پر پڑھی ہے، کنز الدقائق آپ نے وہاں پر پڑھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے فارسی کی بعض کتابیں اور فقہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب شرح وقایع بھی حضرت نے وہیں سے پڑھی ہے۔ یہ کچھ ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر آگے حضرت دیوبند تشریف لے گئے۔ عین العلم سے جب درس نظامی کی کتابوں سے فارغ ہوئے ہیں، پھر وہاں سے پھر آپ دیوبند پہنچ کر داخلہ دیا۔ داخلے کے امتحان میں حضرت کو کامیابی ہوئی، اور اس وقت جو محتمم دارالعلوم دیوبند تھے حافظ احمد صاحب، ان سے ہدایہ اولین پڑھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دارالعلوم کے مشہور فلسفی اور منطقی حضرت مولانا سہول صاحب بھاگل پوری سے میر قطبی پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اساتذہ ہیں ان سے بھی حضرت نے کتابوں کو شروع کی ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ دارالعلوم میں جو حضرت کو بھی 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مولانا نے اپنی ہمشیرہ جو اس وقت میرٹھ میں رہتی تھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت میرٹھ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ 1-2 سال مدرسہ میرٹھ کے اندر ہی تعلیم حاصل کرو، جب دورہ حدیث شریف کی بات آئے گی تو پھر آپ دورہ حدیث شریف کرنے کے لیے پھر آپ دارالعلوم دیوبند چلے جانا۔ تو مولانا میرٹھی سے حضرت کے خصوصی تعلق تھے، گہرے مراسم تھے، اسی وجہ سے حضرت نے عارضی طور پر جو دیوبند کا ارادہ تھا وہ ترک کر دیا، اور میرٹھ کی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ قومی خیر نگر میں داخلہ لے لیا، اور مولانا عاشق الہی صاحب سے اصول و عروض کی بعض کتابیں حضرت نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح مولانا عبد المومن صاحب دیوبندی صدر مدرس مدرسہ سے عقائد، منقولات اور فلسفہ کی کتابیں پڑھنے کے بعد صحیح ستہ میں بخاری شریف کے علاوہ ساری کتابیں حضرت نے یہیں سے ختم کی ہیں۔ اس حد تک تکمیل کرنے کے بعد مولانا محمد عاشق الہی صاحب کی اجازت سے پھر حضرت دیوبند تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری پڑھی ہے، جامع ترمذی پڑھی ہے، سنن ابو داؤد پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہدایہ اخیرین بھی وہیں پر پڑھی، بیضاوی پڑھی، توضیح تلوی بھی حضرت نے وہیں پر پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ فنون کی بعض کتابیں دارالعلوم کے معقول استاد جو تھے حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی سے، یہ بھی انہوں نے حضرت نے وہاں سے پڑھی ہیں۔ فتویٰ نویسی کا کام حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب سے سیکھا ہے، اور ادب کی اکثر کتابوں کی تعلیم مولانا معز الدین صاحب سے حاصل کی ہے۔ دارالعلوم سے جب حضرت نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا، اور مدرسہ نعمانیہ جو کہ بھاگل پور کے اندر تھا وہاں پر تدریس کرنے کے لیے حضرت کو حکم فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر آپ تدریس کریں۔ تو حضرت وہاں پر پہنچے، اور مخلصانہ جد و جہد سے، سعی مسلسل سے اس غیر آباد علاقے میں قال اللہ قال الرسول کی ایسی حضرت نے غلغلہ بلند کیا ہے کہ طلباء کی ایک بڑی کثیر تعداد بہار سے اور گرد و نواح سے حضرت کے پاس جوک در جوک مدرسہ نعمانیہ کے اندر پہنچنے لگی ہے۔ مدرسہ کی تعلیم حضرت کی وجہ سے انتہائی مشہور ہونے لگی، اور وہاں کے جو طلباء تھے وہ حضرت کی وجہ سے بہت اچھی نگاہوں سے دیکھے جانے لگ گئے۔ اسی طرح حضرت مختلف مدارس میں تدریس کرتے رہے، یہاں تک کہ مولانا محمد ساہول صاحب بھاگل پوری کی کوششوں سے 1330 ہجری کے اوائل میں
مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی منتظمہ کمیٹی نے حضرت کو دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے حضرت کو بلا لیا۔ تو پھر حضرت وہاں پر پہنچے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں، اور حضرت ابتدائی مدرس یہاں پر مقرر ہوئے ہیں۔ علم الصیغہ حضرت کے ذمہ لگی ہے، اسی طرح مفید الطالبین، نور الاضاء وغیرہ کی کتابیں حضرت کے ذمہ تدریس کے لیے لگی ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے اندر مشغول رہے، شب و روز کی جد و جہد اور بعض اکابر اساتذہ کی توجہ سے مولانا کا شمار دارالعلوم کے نامور اساتذہ میں ہونے لگا۔ علمی استعداد پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا کے ذمہ مجلس منتظمہ نے درمیانی درجے کی کتابیں بھی تدریس کے لیے سپرد کر دی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی دوران ریاست حیدرآباد کی جانب سے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے مولانا حافظ احمد صاحب، ان کو ریاست کا مفتی اعظم بنا کر بلایا گیا۔ حافظ صاحب چونکہ ضعیف العمر تھے، اس لیے حافظ صاحب نے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب کو اپنی معاونت کے لیے اپنے ساتھ وہ حیدرآباد لے گئے ہیں۔ تو 9 سال حضرت نے دارالعلوم میں تدریس کی تھی۔ 9 سال تدریس کے بعد تقریباً 1339 ہجری میں آپ کو دارالعلوم سے حیدرآباد جانا پڑا۔ حیدرآباد خدمات سر انجام دیتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ مولانا حافظ احمد صاحب جبکہ وہ حیدرآباد سے دارالعلوم دیوبند کا سفر کر رہے تھے، تو اسی دوران حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو دارالعلوم دیوبند کو وہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مولانا اعزاز علی صاحب کو دوبارہ واپس بلایا جائے۔ چنانچہ مجلس شورا نے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب کی معاونت کے لیے حضرت کا نام پیش کیا، اور کمیٹی کے ہر رکن نے اس بات سے اتفاق کیا، اور حیدرآباد میں مولانا کو اس تقرر کی اطلاع دی گئی کہ آپ آئیں اور مولانا حبیب الرحمن صاحب کی زیر نگرانی میں شعبہ افتاء کو سنبھالیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت واپس دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت نے شعبہ دارالافتاء کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اسی طرح تدریس دوبارہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں کرتے رہے ہیں۔ دنیا علم میں بہت سے نامور اساتذہ موجود ہیں جو کہ ہر فن کی آخری کتاب منتہی طلباء کو پڑھا لیتے ہیں، لیکن یہ مشکل ہوتا ہے کہ مبتدی طالب علم کو آپ کتاب پڑھائیں اور اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ حضرت مولانا کی یہ نمایاں خصوصیت تھی کہ آپ جس وقت دیوان متنبی پڑھا رہے تھے، حماسہ پڑھا رہے تھے، بیضاوی پڑھا رہے تھے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف پڑھا رہے تھے، انہی ایام میں آپ ابتدائی درجہ کے طالب علموں کو میزان بھی پڑھا رہے تھے، ابن عقیل پڑھا رہے تھے، ملا جامی، نفحۃ العرب، مفید الطالبین، ملتقى الابحر، ان کا درس بھی حضرت کے ہاں ہوتا تھا، اور انتہائی تسلی بخش حضرت درس دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا 40 سال تک وہاں پر تدریس کرتے رہے ہیں، اور ایسی شاندار حضرت نے تدریس کی ہے کہ مسئلے کو مسئلے کی طرح سمجھا کر اس کے اوپر جتنے اشکالات ہوتے تھے سارے اشکالات دور کر کے فن کی جو گہرائی کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف کا جو حضرت کا درس ہوتا تھا اس میں معاملات کی تشریح کرتے تھے، مسائل کی تفصیل بیان کرتے تھے، فقہی عبارتوں کی تنقیح کرتے تھے، یہ ساری کی ساری حضرت کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ حدیث شریف کی اہم ترین کتاب ابو داؤد شریف کا درس بھی حضرت کے ذمہ تھا۔ روایت اور درایت کے اعتبار سے حدیث کا کوئی گوشہ تشنا نہیں رہتا تھا، حضرت مکمل تسلی بخش درس دیا کرتے تھے، سند کے جھگڑوں کے متعلق بات کرتے تھے، ابو داؤد کی اپنی تنقیح جو ہوتی تھی، اور اسی طرح لا ینحل عقدے وہ بھی اس طرح حل ہوتے تھے کہ عام طلبہ انتہائی سہل ترین انداز میں کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں ہی آپ کے پاس شمائل ترمذی ہوتی تھی، جس میں حدیثی نکات کے علاوہ حل لغت، ترکیب نحوی، با محاورہ ترجمہ، اور اس طرح یہ ساری تفصیل حضرت بیان کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت کی امتیازی اور نمایاں خصوصیت تھی وہ تھی وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی جو کہ ہر طالب علم اور ہر استاد کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت مولانا کا طرۂ امتیاز تھا، سردی ہو یا گرمی، جاڑا ہو یا موسم برسات، بیماری ہو یا تندرستی، خوشی ہو یا غم، حضرت کا یہ اصول ہوتا تھا کہ سبق ہونا چاہیے۔ کمرے کے اندر گھڑی موجود ہوتی تھی، وقت سے 10 منٹ پہلے بغل کے اندر کتاب اٹھاتے تھے اور کمرے کو تالا لگاتے تھے، اور ابھی گھنٹہ بجانے والا گھنٹہ بجا کر فارغ ہوتا ہی تھا کہ آپ درسگاہ پہنچ جاتے تھے اور سبق شروع ہو گیا۔ اسی طرح جیسے ہی گھنٹہ ختم ہوتا تھا فوراً کتاب بند کرتے تھے اور وہاں سے حضرت تشریف لے جاتے تھے۔ یہ تو حضرت کی کچھ علمی خدمات تھی۔ باقی اگر دیکھا جائے تو حضرت تصنیف و تالیف سے بھی حضرت کا ایک گہرا تعلق تھا۔ حضرت نے درس نظامی کی دقیق ترین کتابوں اور مشکل ترین کتابوں کی بڑی کاوش اور تحقیق کے ساتھ حواشی لکھے ہیں، اور اپنے طویل تدریسی تجربے کی بنیاد پر ان کو سہل اور آسان کر دیا۔ کچھ حاشیوں کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے نور الاضاء کا حاشیہ ہے، فارسی کا بھی حاشیہ لکھا حضرت نے، نور الاضاء عربی کا حاشیہ بھی لکھا ہے، دیوان حماسہ جو کہ عربی ادب کی مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے حضرت نے اس کا حاشیہ بھی لکھا ہے، کنز الدقائق علم فقہ کی کتاب ہے اس کا حاشیہ حضرت نے لکھا ہے، اسی طرح دیوان متنبی عربی اردو دونوں کا حاشیہ حضرت نے لکھا ہے، حاشیہ دیوان متنبی کا ترجمہ بھی کیا ہے، اسی طرح شرح نکایہ اس کا حاشیہ لکھا ہے، مفید الطالبین کا حاشیہ بھی حضرت نے لکھا ہے، نفحۃ العرب خود کتاب پوری لکھی ہے، پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا حاشیہ بھی حضرت کا ہی
تصنیف کردہ ہے۔ اسی طرح جو حضرت مولانا کے مشہور تلامذہ ہیں، اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو 5-6 ہزار سے کم نہیں ہے، لیکن کچھ مشہور تلامذہ کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جن سے حضرت کا علمی مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب عثمانی، مولانا محمد میاں صاحب جو کہ ایک مشہور تاریخ نگار ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ حسن کاکوری، مفتی محمود حسن نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ، ایک کثیر تعداد ہے جو کہ کچھ نام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ پھر حضرت کو شعر و شاعری سے بھی خاصا شغف تھا۔ فارسی میں تو حضرت نے شعر و شاعری نہیں کی تھی، لیکن فارسی کا ذوق مولانا کو عربی سے کم نہیں تھا۔ عربی میں شعر و شاعری آپ نے اس وقت سے کہنا شروع کر دی تھی جب آپ دیوبند سے فارغ ہوئے تھے، لیکن اردو کے اندر بھی حضرت بہت اچھی اور عمدہ اور خوبصورت شاعری کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت علم و فضل کے اندر کمال رکھتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے نیازی، توکل انتہا درجے کا تھا۔ ہندوستان کی مشہور اور مختلف یونیورسٹیوں نے بہت زیادہ تنخواہ پر حضرت کو بلانے کی کوشش کی، لیکن مولانا نے دارالعلوم کی قلیل تنخواہ کو چھوڑ کر اتنے زیادہ مشاہروں پر جانا گوارا نہیں کیا۔ وہ کسی کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کریں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں کے پیش کردہ جو تحائف تھے، ہدایات تھے، حضرت وہ بھی بڑی مشکل سے قبول کیا کرتے تھے۔ علمی اشتغال و انہماک کی وجہ سے اگرچہ حضرت کو عبادت و ریاضت میں زیادہ مشغولیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت روشن ضمیر تھے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت کو شرف بیعت حاصل تھا، اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت کو اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔ تو یہ حضرت کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور حضرت کی وفات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 13 رجب بروز منگل کو 1274 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے متعلقہ جو ایک قطع ہے جہاں پر بڑے بڑے مشہور اساتذہ اور مشہور علماء دفن ہیں، وہیں پر ہی حضرت مدفون ہوئے ہیں۔